امن کے لیے بھرپور کوششیں، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، دونوں رہنماؤں کی 1 گھنٹے سے زائد گفتگو ہوئی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت، 1900 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسعود پزشکیان کو مذاکرات کے سازگار ماحول کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے امریکہ، برادر خلیجی ممالک اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے بھی آگاہ کیا۔ کہا اجتماعی کوششوں سے ہی کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اور اس صورتحال میں یہ رابطہ 1 گھنٹے سے زائد گفتگو، انتہائی اہم رابطہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ جی بہت اہم ہے اور پاکستان کا رول بھی قابل ستائش ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایک بہت ہی یونیک پوزیشن ہے۔ پاکستان عرب دنیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہے، پاکستان امریکہ کو بھی انگیج کر رہا ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ بھی رابطے میں اور کوشش کر رہا ہے کہ تمام جو فریق ہیں اس تنازع کے ان کو ایک ایسی جگہ پر لایا جا سکے جہاں بجائے یہ کہ کسی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور بہت زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑے، اس کی بجائے ایک ایسا راستہ نکلا ہے جس میں ساروں کو فیس سیونگ بھی مل جائے اور بہت زیادہ جو جانی نقصان ہے ایران کا اس سے بھی بچا جا سکے۔ اس وقت صورتحال تھوڑی سی مشکل اس لیے ہے کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ایک اسرائیلی جنگ کو پرسو کرتے ہوئے اس علاقے کے اندر آئے ہیں، لیکن ان کا سٹائل اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ وہ کچھ بھی کہنے سے وہ گریز نہیں کرتے۔ وہ کبھی ایم بی ایس کا نام لے کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی ایرانین لیڈرشپ کا نام لے کے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کے جواب میں ایران کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ پاکستان نے اس تمام تنازع میں بہت قریبی رابطہ رکھا ہے سعودی عرب سے بھی اور ایران کی قیادت سے بھی، تاکہ ان دونوں کا ممالک کا آپس میں ایک نیا تنازع نہ شروع ہو جائے، اور اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے وہ بھی تھوڑا سا دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ وہ کاؤبوائے سٹائل جو ہے وہ اس کو لے کر بہت سارے ایسے جملے اور ایسے فکرے بولتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ تو بس چھایا ہوا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امریکہ کے جتنے اتحادی ممالک تھے اس علاقے کے اندر ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر یو اے ای کے اندر، بحرین کے اندر صورتحال کافی خراب ہے، اور امریکہ اس علاقے میں اپنے بحری بیڑے لے کر تو موجود ہے، لیکن وہ ان ممالک کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، ان کی بیسز بھی یوز کر رہا ہے لیکن ان کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا۔ تو امریکہ کو بھی جلد اپنی جو ایکسٹریم پوزیشن، ابھی دونوں ممالک نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی ہے، ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی، تو پاکستان ان دونوں کو ایک متوازن جگہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوپ فلی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، پاکستان کردار نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو اہم رابطہ کیا گیا ہے جس میں سفارتی رابطوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امن جو ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ امن مذاکرات ہو، تو سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ دورس نتائج آپ کیا آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے؟ دیکھیے میں تو بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ خطے میں جنگ کا سلسلہ جو ہے اس کو روکا جا سکے، یہ تنازع مزید آگے نہ بڑھے، تو اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا۔ اس وقت جو امریکہ کی مانگ ہے، امریکہ کی مانگ میں ایک ایشو جو نیوکلیر کے حوالے سے ہے اس کے اوپر ایران کسی حد تک فلیکسیبلٹی دکھائے گا، خاص طور پر جو اس کے پاس اسٹاک فائلز ہیں 60% یورینیم کے، اور جو یورینیم کو مزید انریچمنٹ کرنے کا پروگرام ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، وہاں تو ایران کو بھی امید ہے کہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے گا۔ لیکن جو امریکہ کی دوسری مانگ یہ ہے کہ ایران اپنا جتنا میزائل پروگرام ہے، بیلسٹک میزائل جو اس کے ہٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کو، اس کو بھی ترک کر دے۔ اس کے اوپر ایران کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر اسرائیل امریکہ کو پش کرتا ہے کہ جب تک یہ میزائل پروگرام نہ چھوڑے تب تک بات نہیں کرنی، اور ایران اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے ایران مانگ کرتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے اوپر ایران کا مکمل کنٹرول رہے۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ کا بھی اس کے اندر رول آ جائے۔ تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر فلیکسیبلٹی دونوں کو دکھانی پڑے گی۔ بالکل ملک صاحب، ضروری بھی ہے نا، کیونکہ خطے کا امن اسی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری عالمی توجہ کا مرکز، ایران اور امریکہ کو میز پر بٹھانے کے لیے بڑی مشاورت۔ ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ حقان فیدان، فیصل بن فرحان اور ڈاکٹر بدر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان پہنچیں گے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ٹیکا خانسانی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ٹیکا اس حوالے سے بتائیے۔
जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के बारे में पहली बाज़ाब्ता जो मीटिंग है, नशिस्त है, वो कल इस्लामाबाद में होने जा रही है और इस हवाले से 4 बड़े इस्लामी मुल्क जो हैं वो इस पे बैठ रहे हैं। इससे पहले तो दरपर्दा पसे पर्दा बैकडोर राब्ते थे और पैगाम रसानी भी थी, पाकिस्तान के किरदार को सामने आया, सराहा जा रहा था। तहम अब पहली मरतबा ये ओपन डायलॉग होने जा रहे हैं मशरिक़ वस्ती के हवाले से, जिसमें यकीनन आपने जैसे कहा कि वज़ीर ख़ारजा इस पे बैठ रहे हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरब के शहज़ादा फैसल बिन फरहान, इसी तरह तुर्किया के हाकान फैदान और मिस्र के डॉक्टर बदर अब्दुल आती। इसमें पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी कर रहा है। इस्लामाबाद में ये नशिस्त होगी और इसके बाद न सिर्फ ये मुज़ाकरात होंगे बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात होगी, जिसमें मेज़बानी जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं, वो भी इस नशिस्त का हिस्सा होंगे। 4 बड़े इस्लामी ममालिक जो हैं वो बैठ रहे हैं इस्लामाबाद और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हैं और पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। जैसा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद बख्तियार की जो बात हुई है, राब्ता हुआ है, ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बदर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। मिस्री वजारत खारजा के मुताबिक डॉक्टर बदर इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। चारों रहनुमा खत्ते में जारी कशीदगी में कमी और क़याम अमन पर तफसीली मुशावरत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, नतायज जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बातचीत की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंग रोकने का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। 47 years Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody. They're begging to make a deal. They said, we're going to send you 8 ships of oil. And then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and they have to open up the Strait of Hormuz. The Middle East will be transformed, and the future of that region is I don't think it's ever looked brighter. You couldn't have, we did the Abraham Accords. I hope you're going to be getting into the Abraham Accords finally. Yeah, so will you please go back and explain? It's time now. I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going at it for a week. They had 9 planes already shot. Prime Minister, actually a great guy, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people.